الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث پاک نہایت مختصر ہے، چند الفاظ ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ کوزے میں سمندر بند ہے۔ چند الفاظ ہیں لیکن پورے دین کا خلاصہ موجود ہے۔ پورے دین کا خلاصہ چند الفاظ میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، شرط بہت بڑی ہے۔ اب ہمیں سب کو جھانکنا پڑے گا کہ مومن ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ لا یؤمن احدکم کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یکون ہواہ طمعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس جو ہے، اس کی ہوائے نفس ہے، وہ تابع ہو جائے میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق۔ اب حدیث پاک تو نہایت مختصر تھی لیکن سمیٹ دیا پورے کا پورا دین کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ایمان کا دعویٰ نہ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ کب تک نہ کرے؟ جب تک اس کی خواہش نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ وہ ہدایت کون سی لائے؟ اللہ کے رسول کون سی ہدایت لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل کیا اللہ کے رسول پر؟ جبریل امین کیا لائے؟ یہ قرآن کریم لائے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیک ہولز تب تو کسی کو پتہ نہیں تھا، آج تو سائنس نے بتایا کہ ایسی اندھی غاریں موجود ہیں اس کائنات میں جو ایک ستارہ نہیں پوری کہکشاں کو کھا جاتی ہے۔ پوری کہکشاں، جیسے ہماری کہکشاں سولر گلیکسی، اس کی کہکشاں کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں۔ ہم سولر سسٹم کا حصہ ہیں اور اس کی کہکشاں کا نام ہے ملکی وے گلیکسی۔ اس طرح کی اس سے کئی ہزار لاکھوں گنا بڑی گلیکسیز موجود ہیں اس کائنات میں، اور وہ جو اندھی غار ہے جسے بلیک ہول کہا جاتا ہے وہ پوری کی پوری کہکشاں نگل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ ستارے ڈوب جاتے ہیں، قسم کتنی بڑی! اور آگے فرما کیا رہے ہیں؟ انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کاش تم جان لو تو یہ قسم بہت بڑی ہے۔ آج تو سائنس نے آپ کو بتا دیا نا کہ قسم کیوں بڑی ہے۔ سائنس نے آپ کو بتا دیا کہ بلیک ہول کیا ہے، ستارہ کیا ہے، کہکشاں کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے۔
1400 سال پہلے یہ کب لوگوں کو تو نہیں پتا تھا نا، تب بھی انہوں نے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بات سچی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، قسم، اس قسم کا مقسم الہ کیا ہے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ قسم کس بارے میں کھائی جاتی ہے؟ جب کسی بات کا محکم یقین دلانا ہو، کسی بات کو جو آپ نے بات آگے کرنی ہے، سننے والے کے دل میں اس کا یقین محکم کرنا ہو کہ یہ اس پہ یقین پختہ کر لے، اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو، تب قسم کھائی جاتی ہے۔ اور جب قسم بڑی کھائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مقسم الہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، جس پہ شک کرنا گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا، شک کرنا جرم کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی ہے۔ قسم کھائی کس پہ جا رہی ہے؟ انہو لقرآن کریم، یہ کریم باعزت قرآن ہے۔ کس پر قسم کھائی اللہ نے؟ اتنی بڑی قسم، انہو لقرآن کریم، یہ بہت کریم باعزت قرآن ہے۔ جو چیز میں نے اتاری، جبریل امین نے لے کر آئے، محمد رسول اللہ نے بیان کی، یہ بہت کریم قرآن ہے۔ اس پر قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کھائی ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ پہ، لوح محفوظ پہ یہ ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس میں یہ قرآن جس کا حصہ ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے کرام بررہ، جسے کس فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، جو کہ فرشتے بھی بہت پاکیزہ ہیں، بہت باعزت ہیں۔ ویسے تو سارے فرشتے بہت پاکیزہ ہیں، بہت عزت والے ہیں، بہت باعزت ہیں، لیکن جن فرشتوں نے قرآن تھاما ہوا ہے ان کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے بتایا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ کلاس ہی الگ ہے، ان کی عزت ہی الگ ہے، ان کی تکریم ہی الگ ہے، ان کا مرتبہ ہی الگ ہے، وہ باقی فرشتوں سے جدا ہیں۔ اتنی بڑی قسم کس بات پہ کھائی؟ قرآن کریم پہ۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتا مگر جو کہ پاکیزہ ہو۔ اب علماء کرام نے اس کی ایک سطحی تشریح تو یہ کی کہ جب باوضو ہو تو قرآن کو چھوؤ، لیکن شارحین نے کہا کہ جس کا دل صاف ہو، قدورتوں سے پاک ہو، بغض کینہ تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، قرآن اس کے دل میں اترے گا۔ قرآن کو چھونے کے قابل وہ ہوگا جس کا دل پاک ہوگا ان تمام چیزوں سے، تکبر سے پاک ہوگا، کینہ سے پاک ہوگا، بغض سے پاک ہوگا، حب جا حب مال سے اس کا دل پاک ہوگا، تو وہ قرآن چھونے کے قابل ہے۔ مطہرون کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روحانی پاکیزگی بھی چاہیے۔ اگر قرآن کو دل میں اتارنا ہے تو پھر روحانی پاکیزگی بھی چاہیے، خالی جسمانی پاکیزگی سے کام نہیں چلے گا، روحانی پاکیزگی بھی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا، آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم یہ قرآن ہے جس کے بارے تم مداہنت کرتے ہو، سستی دکھاتے ہو، کاہلی دکھاتے ہو، اس کی زبان نہیں سیکھتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا سرچنگ انداز ہے۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ چیز ہے جس سے تم مداہنت کرتے ہو؟ غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس بات میں غصہ ہے کہ کیا یہ قرآن اس سے تم مداہنت کرتے ہو؟ بات آگے نکل جائے گی۔ بات صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہش نفس اس کتاب، اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ اب حدیث پاک میں نے آپ کو کہا تھا بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، پورے کا پورا دین سمیٹ دیا ان چند الفاظ نے، اپنے اندر کوزے میں سمندر کو بند کر دیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوا ہے اور ایک ہدا ہے۔ لفظ بہت ملتے جلتے ہیں، ایک ہوا ہے اور ایک ہدا ہے۔
جو ہوا پہ چلا وہ رسوا ہو گیا اور جو ہدا پہ چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا وہ ہے جو نفس امارہ ہمارے اندر بیٹھا ہے، جو خواہش نفس ہے، جو نفس ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، رشوت لو، تکبر کرو، مال اکٹھا کرو، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ یہ ہوا ہے، نفس کی خواہش ہے، یہی بد نظری کراتا ہے، یہی سود کھلاتا ہے، یہی لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کراتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کراتا ہے۔ غرض تمام منکرات جو قرآن نے روکے، یہ نفس امارہ اس طرف آپ کو دھکیلتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ہوا، خواہش نفس۔ اسی پہ انسان کی شقی القلب یا شقاوت، قریشی صاحب اردو دان، اردو زبان کے ماہر بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں الفاظ کو کہ شقاوت کیا ہوتی ہے۔ انسان کی شقاوت کا جو دار و مدار ہے اس کے نفس امارہ پر ہے کہ وہ کتنا شقی القلب ہے۔ شقی القلب کیا کہتے ہیں؟ کہ دل سخت ہو گیا ہے اس کا۔ دل سخت کیوں ہو گیا ہے؟ کہ دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت، اللہ سے رغبت ختم ہو گئی ہے۔ جب اللہ سے رغبت ختم ہو جاتی ہے تو شقاوت آ جاتی ہے، دل سختی میں آ جاتا ہے، تب کوئی چیز انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کی میں نے تعریف آپ کو بتائی تھی کہ باطر الحق وغمط الناس، باطر الحق کہ حق کو جھٹلا دو۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ نہیں کہ اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا جوتا پہن لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ تکبر نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلا دو۔ حق کون سا ہے؟ اس سے بڑا حق اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے قرآن کے مطابق عمل نہ کیا، جو منکرات سے اسے روکے نہ، جو کرنے کے حکم تھے وہ کیے نہ، قرآن کو سیکھا نہ۔ جب سیکھا نہ تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو آپ نے حق کو جھٹلا دیا۔ اور تکبر کی اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حقیر کن چیزوں میں آپ جانتے ہیں لوگوں کو؟ آپ تین باتوں میں لوگوں کو حقیر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے حسب نسب کہ میرا حسب نسب سب سے بڑا ہے، اس میں آپ لوگوں کو حقیر سمجھ سکتے ہیں۔ میری جوانی، میری طاقت، میرے اندر زور سب سے زیادہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو حقیر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ میری شہرت اور میرا اختیار بہت زیادہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو حقیر سمجھ سکتے ہیں۔ ان تین باتوں میں آپ لوگوں کو حقیر جان سکتے ہیں۔ تو خدا را ان تین باتوں کے بارے بہت احتیاط کرنا کہ یہ باتیں چھن جائیں گی، تجھ سے تیری حسب نسب بھی چھن جائے گا، تجھ سے تیرا اختیار بھی چھن جائے گا، تجھ سے تیری جوانی بھی چھن جائے گی، اور تجھے کیا کہا جائے گا کہ میت کو کندھا دے دو، اس وقت تیرا نام بھی چھن جائے گا۔ میت کو اٹھا لو، جلدی اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، اسے مٹی کے سپرد کرو۔ اس دن تیرا اختیار کہاں گیا؟ اس دن تیری بادشاہی کہاں گئی؟ اس دن تیری دولت جوانی کہاں گئی؟ جب تیرا نام تک کوئی نہیں لے گا، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ عاطف کو اٹھا لو، یہ کہیں گے کہ میت کو اٹھا لو، نام بھی چھن جاتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے۔ اور ہدا کیا ہے؟ یہ ہدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کس لیے؟ ہدا دے کر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ہدایت 1,24,000 پیغمبر ہدایت لے کر آئے، یہ ہدا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا ہوا پہ چلو گے یا ہدا پہ چلو گے، اس سے تمہارے مومن ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تیسری بات کوئی نہیں، اپنے بارے جھانک لینا کہ میں ہوا پہ چل رہا ہوں یا میں ہدا پہ چل رہا ہوں۔ اگر ہدا پہ چل رہے ہوگے تو پھر آخرت میں کامیابی ملے گی، پھر آخرت میں کامیابی ملے گی، پھر اللہ کی ہدایت جب پوری کی پوری اندر اتر جائے گی، جب نظر یہ دیکھتے ہوئے بھی جھک جائے گی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جان آ کے گلے میں پھنس جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب جان آ کے گلے میں پھنس جاتی ہے اور تم وہاں کھڑے ساتھ رشتہ دار کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم تو اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں پاتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم اپنے آپ کو اتنا با اختیار سمجھتے ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو لوٹا دو اس کی جان اگر تم سچے ہو. بڑا چیلنج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا چیلنج ہے. اگر تم اتنے با اختیار ہو تو اب لوٹا دو اس کی جان. ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لوٹاؤ جان کو. اگر اتنے با اختیار ہو، میرے یہاں زمین پہ رہتے ہوئے میرے اس ہدا پہ عمل نہیں کرتے اور اس سے بغاوت کرتے ہو، تو آج لوٹا کے دکھاؤ اس کی جان اگر تم با اختیار ہو تو. یہ قرآن کہتا ہے، سورت واقعہ کہتی ہے. قاری صاحب یوں ہی ہے نا، سورت واقعہ کے یہ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یا ہوا پہ چلنا ہے یا ہدا پہ چلنا ہے. پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس نے مجھے چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. گرمیوں میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بستر ٹھنڈا ہے، تہجد کا وقت ہے یا فجر کی اذان آتی ہے، آنکھ بھی کھل گئی لیکن مزہ آ رہا ہے نیند میں، اور گرمیوں میں گرم بستر ہے، بہت یخ سردی ہے، فجر کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا ہے. اب فیصلہ ہوگا کہ خواہش نفس پہ چلنا ہے یا اللہ کی بات پہ چلنا ہے. اب اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے؟ اب اس گرم بستر کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ اب اپنی خواہش کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ رشوت سامنے موجود ہے، رشوت سامنے موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں، کوئی فوٹیج بھی نہیں، لیکن نظر ہے تم پر. تمہیں یہ یقین ہے کہ میری اس شاہ رگ کے قریب کوئی ہستی بیٹھی ہوئی ہے اور دو فرشتے الگ سے بیٹھے ہیں، وَقِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. تین تین نگرانیاں ہو رہی ہیں تمہارے اوپر. اب اس رشوت کو ریجیکٹ کر دینا، اس رشوت کو چھوڑ دینا، اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم ہدا پر ہو. تم نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کی، تم نے ہوا کی پیروی نہیں کی، تم نے ہدا کی پیروی کی ہے. ومن اضل، قرآن کریم سورۃ القصص ایک جگہ اور فرما رہا ہے ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر ضلالت گمراہی میں کون ہوگا جس نے اپنی خواہش نفس کی اطاعت کی، اس کی پیروی کی، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے کہ اگر تم ہدایت کو چھوڑ کر ہوا کے پیچھے جاؤ گے، خواہش نفس کے پیچھے جاؤ گے تو ظلم کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں پہلے میرے دل پر عمل کریں، پہلے میرے دل پر عمل کریں. مجھے سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. مختصر سا قرآن کریم کا درس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، سورت نمل ہماری چل رہی تھی، اس میں قصص النبیین، انبیاء کا ذکر تھا اس صورت میں. اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت لوط کو نازل کیا ان کی بستی کی طرف. یہ حضرت لوط کو ہم نے ارسلنا نازل کیا ان کی بستی کی طرف. اذ قال لقومه، کہ جب کہا اس نے اپنی قوم کو. اذ قال لقومه، جب کہا اس نے اپنی قوم کو.
یہ جو بستیاں تھی سمود اور آمورا کی بستیاں تھی، بحر مردار کے کنارے جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یہ بحر مردار کے کنارے یہ بستیاں آباد تھیں، سمود اور آمورا کی بستیاں تھیں، بحر مردار کے کنارے آباد تھیں۔ یہ حضرت جو لوط ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط کو میں نے عاد اور سمود کی طرف اپنی بستیوں کی طرف بھیجا، اور اس نے کہا اذ قال لقومہ، اس نے کہا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ، تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھلم کھلا فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے وہ لوگ، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی دیوار کے پیچھے، بغیر کسی گھر کے اپنی مجالس میں فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے اور مردوں سے رجوع کرتے تھے، شہوت رانی کے لیے مردوں سے رجوع کرتے تھے اور کھلم کھلا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان کی طرف نازل ہوا، اور حضرت لوط نے کہا کہ تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند فحاشی اور عریانی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا پہلا مقصد ہی آپ کو یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے فحاشی سے روکتی ہے۔ خدا را اگر کبھی ضمیر کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاؤ تو کھلم کھلا نہ کرنا، نہیں تو غضب الہی اسی وقت متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہاں حضرت لوط نے بھی یہی کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم لوگ جو ہو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جاہل قوم ہو، جاہل قوم ہو۔ نبی کا غضب ہے، نبی کے لہجے میں بڑی، نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کے لہجے میں جب سختی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قوم عذاب کی مستحق ہو چکی۔ اب نبی کے لہجے میں غضب ہے کہ تم تو جاہل قوم ہو۔ جاہل کے بارے میں نے آپ کو عربی زبان میں بتایا تھا کہ جاہل کسی ان پڑھ کو نہیں کہتے، جاہل کہتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلا دے، عربی زبان میں اسے جاہل کہتے ہیں۔ ابو جہل کسے کہتے تھے؟ اس کا اصل کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم۔ اصل کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم تھی۔ وہ سب سے دانا شخص تھا، اس قریش کا سب سے دانا شخص ابو الحکم تھا، اور بعد میں کیا بنا؟ ابو جہل بنا۔ کیوں بنا؟ حق کو پہچان بھی گیا تھا، جان بھی گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچا ہے، جبریل امین سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سچا ہے، لیکن اپنی چودراہٹ، اپنے تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا، تو پھر جہالت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو گیا، ابو جہل بن گیا، ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ تو حضرت لوط نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تو جاہل لوگ ہو، تم اتنا برا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، تم تو جاہل لوگ ہو، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلاتے ہو۔ وقت ختم ہو چکا، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، مشکل سے 20 منٹ ہوتے ہیں، اور آپ لوگ آخری 5 منٹ میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پورے 20 منٹ سن لیا کریں، یہ 20 منٹ زندگی میں بہت قیمتی ہو جائیں گے، اور آخرت میں یہ 20 منٹ لکھے جائیں گے۔ آپ کے نامہ اعمال میں یہ 20 منٹ سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اس بات کو خیال کرنا، کیونکہ اس کتاب سے وزنی کتاب کوئی نہیں۔ یہ کتاب سفارش کرنی ہے، فشفنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جب قرآن کہے گا کہ اے اللہ میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول کر، فشفنی عنہ، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہیں گے؟ فیشفعان، تو پھر روزے کی سفارش بھی میں قبول کروں گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول کروں گا۔ تو خدا را قرآن کو سننے کے لیے وقت پر تشریف لایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔